ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ بشرا ناز بنت مرحومہ مغفور محترم مرتضی حسین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، ایک مومنہ کی رحلت پر یہ مجلس بعنوان مجلس سوم برگزار کی جا رہی ہے۔ عزیز القدر جناب کاظم رضا صاحب اپنی والدہ مرحومہ و مغفورہ کے لیے یہ مجلس برگزار کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مرحومہ کو جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ مرحمت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو بالخصوص ان کے فرزند کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرمائے۔ چونکہ ایک ماں کی مجلس ہے اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں آج کی جو مجلس ہے اسے ماں کی اہمیت سے منسوب کروں، لہذا مومنین کرام پوری مجلس جو ہے آج اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ دین اسلام میں ماں کی اہمیت کیا ہے۔ ماں ایک بہت ہی خوبصورت لفظ ہے کہ اس سے خوبصورت لفظ آپ کسی بھی ڈکشنری میں کسی بھی لغت میں تلاش نہیں کر سکتے۔ ماں ایک ایسی آسمانی تحفہ الہی ہے کہ جس کا کوئی
بدل نہیں ہے, ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ماں کا کوئی ریپلیس ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک ہی ماں ہے اور بس ایک ہے. اس لیے اللہ نے ماں اور باپ میں ماں کو زیادہ عظمت دی ہے. پیغمبر اسلام سے کسی نے آ کر پوچھا, یا رسول اللہ, ماں کا درجہ زیادہ ہے, ماں کی اہمیت و امپورٹنس زیادہ ہے یا باپ؟ تو پیغمبر نے فرمایا, امکم, ماں کا درجہ. اس نے پھر سوال کیا, پیغمبر نے پھر یہی کہا, ماں. تیسری بار اس نے پوچھا, پیغمبر نے کہا ماں. اور جب چوتھی بار اس نے سوال کیا تو پیغمبر نے فرمایا, ثم آباؤکم, پھر تمہارے باپ کا درجہ ہے. یعنی جب ماں اور باپ میں آپ موازنہ کریں گے, وزن کریں گے کہ کس کی اہمیت زیادہ ہے, تو دین مبین اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کی اہمیت زیادہ ہے. اور اس کے لیے پیغمبر اسلام کی وہ مشہور و معروف حدیث جو آپ سب کو یاد ہے, جس میں پیغمبر نے فرمایا, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے. آپ نے کبھی سنا کہ کسی عالم نے, کسی خطیب نے, کسی ذاکر نے یہ کہا ہو یا کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ جنت باپ کے پیروں کے نیچے ہے؟ نہیں, ماں کے پیر کے نیچے بہشت ہے, ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اور جب یہ بات طے ہو گئی کہ ماں اور باپ میں زیادہ اہمیت ماں کی ہے, تو یاد رکھیے گا, جس کے رتبے ہیں سوا, اس کو سوا مشکل ہے. تو ماں کی ذمہ داری بھی باپ سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ تو دن بھر آفس میں رہتا ہے, کسب معاش کے لیے, رزق و روزی کے لیے وہ دن بھر گھر سے باہر رہتا ہے. بچے کی نشو و نما میں, بچے کی تربیت میں, بچے کی پرورش میں جو کردار ماں ادا کرتی ہے وہ باپ نہیں کرتا ہے. اسی لیے عربی زبان میں ماں کو کہا جاتا ہے, اور کا ترجمہ در حقیقت کو آپ انگلش میں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا سینٹر, اور اردو زبان میں مرکز کہتے ہیں. اس لیے مکے کا ایک اور نام ہے, اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے. ام القریٰ یعنی آبادیوں کا مرکز. آپ جانتے ہیں, کبھی چیک کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ دنیا کا مرکزی مقام ہے. یعنی آپ جب اس کے ورلڈ کے نقشے کو اور میپ کو دیکھیں گے تو بالکل سینٹر میں مکہ واقع ہوا ہے. اس لیے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے. قریٰ یعنی آبادیاں, آبادیوں کا جو مرکز ہے وہ مکہ ہے. اور ماں کو عربی زبان میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کو خاندان میں مرکزی کردار ملا ہے, ماں کی مرکزی حیثیت ہے, وہ ایک سینٹر ہے اپنے خانوادے کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. کتنی پیاری بات ہے نا یہ جی. تو اسے آپ ذرا سا فیل کیجئے, احساس کیجئے جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, تو آپ انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ یہ ماں, اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کیا ہے. اسی لیے ارشاد ہوا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھو تمہارے پروردگار کا یہ حکم ہے, یہ فرمان ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ اچھے کام کرو, اچھے برتاؤ کرو, اچھا سلوک کرو. یہ پروردگار کہہ رہا ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کے بعد خدا کہتا ہے, وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. دیکھو
اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، ان کی عمر زیادہ ہو جائے اور وہ تمہیں کچھ کہہ دیں تو اس کے جواب میں تم اف بھی نہ کرنا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب ماں باپ سے تم کچھ کہو، کچھ بات کرو تو نرمی سے بات کرو. پھر قرآن کی آیت آگے بڑھی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور دیکھو جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اپنے دونوں کندھوں کو جھکا دو، متواضع ہو کر جاؤ، خاکی بن کر جاؤ. ماں کے سامنے سینہ تان کر نہ جاؤ، مغرور بن کر نہ جاؤ، حالت تکبر میں ماں کے اور باپ کے سامنے نہ جاؤ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے دونوں کندھوں کو جھکا دو. اور وقل، اور ماں باپ کے لیے اللہ سے دعا کرو. اور دعا بھی کیسی دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگار، جس طریقے سے ہمارے ماں باپ نے ہمارے بچپنے میں ہم پر رحم کیا تھا، پروردگار ان پر تو اسی طریقے سے رحم کر. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تعبیریں ہیں. میں تمام تعبیرات کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. ایک بات آپ دیکھ لیجئے، پروردگار کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اپنے دونوں کندھوں کو جھکا دو. ہے نا بہت ہی خوبصورت انداز پروردگار. ماں باپ خالق مجازی ہیں، پروردگار خالق حقیقی ہے. اللہ نے دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق رکھا ہے، تھوڑا سا فاصلہ رکھا ہے کہ دیکھو میں ہوں خالق حقیقی اور تمہارے والدین ہیں خالق مجازی. جب خالق مجازی کے سامنے آؤ تو کندھوں کو جھکا دو، جب میری بارگاہ میں آؤ تو سر کو جھکا دو. ہے نا یہ میری بارگاہ میں آؤ تو تمہارا سر جو ہے وہ جھکا ہوا ہونا چاہیے. ماں باپ کے سامنے جاؤ تو کندھے تمہارے جھکے ہوئے ہونے چاہیے. اس لیے ماں باپ کے اندر، جب ماں باپ کے درمیان ہم کمپیئر کریں گے تو ماں کی عظمت میں نے کہا کہ بہت ہی زیادہ ہے. نیپولین نے بڑی پیاری بات کہی تھی، بہت ہی خوبصورت بات کہی تھی. نیپولین نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین نیشن اور بہترین قوم دوں گا. یعنی کیا مقصد؟ یعنی اگر کسی قوم میں مائیں اچھی ہیں تو وہ پورا سماج اور پورا معاشرہ جو ہے خوبصورت ہو جایا کرتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں مائیں اگر بگڑ جائیں تو پورا خاندان، پورا قبیلہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی تربیت کا اثر بچوں میں آتا ہے. ماں کی تربیت کا اثر جو ہے وہ بچوں میں آتا ہے. ایک حدیث سن لیجئے پیغمبر اسلام کی. آپ فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دعاء الوالدۃ یستجاب لولدہا. ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ ماں اگر دعا کرے گی تو پروردگار اسے قبول کرے گا. دعاء الوالد، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ دعاء الوالدۃ یستجاب لولدہا. ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو جب رخصت ہونے کے لیے ماں کی قبر پہ گئے ہیں تو آپ نے خود کو قبر فاطمہ زہرا پر گرا کر کہا تھا، مادر گرامی میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. دعاء الوالدۃ یستجاب لولدہا، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. اماں جان حسین کربلا جا رہا ہے، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے،
آپ اپنے حسین کے لیے دعا کیجئے گا۔ گویا امام حسین نے ایک پیغام دیا کہ جب بھی تم کسی اہم کام کے لیے نکلو، کوئی بڑی تحریک ہو، بڑی موومنٹ ہو، کوئی بہت بڑا کام ہو، تو کیا کرو؟ ماں کی دعا لو۔ ماں دنیا میں نہیں ہے نا، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی قبر تو موجود ہے، ماں کی قبر پہ جاؤ۔ ہمارے بزرگ علماء، بڑے بڑے صاحبان عرفان جو گزرے ہیں، بڑی بڑی علمی شخصیتیں جو گزری ہیں، جب وہ کوئی بہت بڑا کام کرتے تھے تو ماں کی قبر کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، وہ جایا کرتے تھے ماں کی قبر کے اوپر اور سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر یہ کہتے تھے کہ مادر گرامی، میں ایک بڑے مشن کے لیے نکل رہا ہوں، میں ایک بڑے کام کے لیے نکل رہا ہوں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا۔ حسین نے یہ میسج دیا، حسین نے یہ پیغام دیا، دیکھو میں جب کربلا کے لیے نکلا، ظاہر سی بات ہے جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنی بھی موومنٹس گزری ہیں آدم سے لے کر آج تک، ان تحریکوں میں سب سے بڑی اگر کوئی تحریک اور موومنٹ ہے تو اس کو موومنٹ آف کربلا کہتے ہیں۔ اس تحریک میں جس شخص نے خط مقدم پر رہ کر، فرنٹ لائن پر رہ کر اس اسلام کے اس مقصد کو آگے بڑھایا، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور حسین نے اس کے لیے کیا کیا؟ ماں کا سہارا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرزند فاطمہ، فرزند علی اپنی ماں کی دعاؤں کے سائے میں کربلا جا رہا ہے۔ بڑی آسانی سے آپ نے اس بات کو لیا ہے کیا؟ ذرا تصور کریں کہ یہ عظمت، ماں کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں۔ دیکھو میری ماں عظیم ہے، میں بھی عظیم ہوں، لیکن بغیر ماں کی دعاؤں کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کامیابی ہی ملے گی تو ماں سے ملے گی، اور اگر ماں ناراض ہو گئی تو کوئی بیٹا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص ملے گا ہی نہیں کہ جو کامیاب بھی ہو اور ماں اس کی ناراض ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں کاظم صاحب سے بھی گزارش کروں گا، اور جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں، کہ جب بھی کسی مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے گھر سے نکلیں تو ماں سے دعا لے کر نکلیں۔ اور خدا نخواستہ اگر ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، قبرستان جاؤ، ان کی قبر پہ بیٹھو، سورہ فاتحہ پڑھو۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لو گے تو پھر کہو گے پروردگار میں دعا کر رہا ہوں کہ میری یہ دعا قبول کر لے۔ قبر مادر پہ بیٹھ کر دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں کو وسیلہ قرار دو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لہذا عزیزان محترم، میں بہت سی باتیں لے کر آیا ہوں، اس سلسلے میں مجھے بیان کرنا ہے کہ ماں کی محبت اور ماں کی ممتا جو ہے، جیسی کوئی ممتا نہیں ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بہت ہی جاذب ہے، دلوں کو چھو دینے والا یہ واقعہ ہے، یقین جانیے۔ پاکستان کا یہ ایک واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک ماں ہے کہ جسے سانپ نے کاٹ لیا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ بچے گی بھی تو بہت زیادہ پیسہ دینا پڑے گا۔ سنیں عزیزو، اس واقعے کو میری طرف سے بطور ہدیہ اور بطور تحفہ آپ لے جائیے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ ماں اب بچے گی نہیں، مگر یہ کہ بہت زیادہ خرچ کیا جائے۔ چنانچہ ایک ہی بیٹا ہے، بیٹے نے ڈاکٹر سے کہا ایک کام کیجئے، میری ایک کڈنی جو ہے آپ لے لیجئے، میری ماں کو بچا دیجئے، میری ماں کو زندگی دے دیجئے۔ ڈاکٹر تیار ہو گئے۔ اب سنیں عزیزو، قریب پہنچے، دیکھا وہ ماں جو تقریباً 50% کوما میں جا چکی ہے،
اس کے لب ہل رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہی ہے، ڈاکٹروں نے کان قریب کیا تو سنیں گے، آپ کا دل ہل جائے گا۔ ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے نہ بچائیے، کیونکہ مجھے بچانے میں میرے بچے کو بہت ہی زحمت ہوگی، مجھے مار ڈالیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرا علاج میرا غریب بیٹا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ محبت ہے، ایسی بے لوث محبت جو ہے، جو ماں کی ہے، وہ کائنات میں کسی کی بھی ایسی بے لوث محبت نہیں ہے۔ اور جس دل میں ماں کی ممتا آ جاتی ہے، وہیں پر شجاعت بھی ہوتی ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں کاش آپ تک پہنچ سکے، اس میں بہادری پیدا ہو جاتی ہے، شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں پر ممتا ہوگی وہاں بزدلی نہیں ہوگی، شجاعت پائی جائے گی، وہاں بہادری پائی جائے گی۔ آپ دیکھ لیے، انسانوں کو چھوڑ دیجئے، یہ تو اشرف مخلوقات ہیں، آپ جانوروں کو لے لیجئے، جانور میں کہ دل میں اگر ماں کی ممتا آ جاتی ہے تو ان میں شجاعت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔ میں بہت بڑے جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بہت ہی کمزور مخلوق کی بات کر رہا ہوں، جسے آپ مرغی کہتے ہیں۔ یہ مرغی ذاتی طور پر بہت ہی ڈرپوک واقع ہوئی ہے، بہت ہی بزدل واقع ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر ایک مرغی جو ہے ایک درخت کے نیچے دانا چر رہی ہے اور درخت سے ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اس پتے کی آواز سے وہ گھبرا کے، ڈر کے، خوف کھا کے بھاگ جاتی ہے، ایک پتے کی آواز سے۔ اتنی بزدل ہوا کرتی ہے، اتنی ڈرپوک ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہی مرغی، یہی مرغی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کے انڈے سے چوزے نکل آتے ہیں تو اب اس میں اتنی شجاعت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے سے کئی گنا طاقتور کتے اور بلی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اگر وہ ان کے بچوں کے قریب آتے ہیں تو۔ اور اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ حملہ جو کرتی ہے مرغی، اس سے گھبرا کے جو ہے یہ طاقتور جانور جو ہیں بھاگ جایا کرتے ہیں۔ مرغی میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کس نے طاقت دی؟ ممتا نے طاقت دی، ماں کی ممتا نے طاقت دی۔ لہذا یہ ایک ایسی آسمانی اور اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس کی قیمت ہے ہی نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ماں کے لیے بچوں کو بہت سی باتیں بتائیں۔ ایک بات اور سن لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ مجلس ایصال ثواب ہے نا، تو کچھ باتیں آپ کو اور اس سلسلے میں بتایا جائے۔ روایت میں آیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں اضافہ ہو تو ماں باپ کے ساتھ، بالخصوص ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمہاری عمر میں اضافہ ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بالخصوص ماں کے ساتھ۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت نے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نے، ماں باپ کے ساتھ اچھے کام نے بچوں کی جو عمر معین تھی اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام واقعات کو جو ہے بیان کروں، اس لیے جو ہے حدیث میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، کتاب کا نام ہے گنجینہ جواہر، اس میں لکھا ہے کہ ماں کے، سنیں حدیث سنیں، بہت ہی حسین حدیث ہے کہ ماں کے
पैरों को चूमना खुदा के घर के चौखट को चूमने के बराबर है। अल्लाह अकबर। ये तुम मां के पैरों को नहीं चूम रहे हो, बल्कि खुदा के घर के चौखट को चूम रहे हो। जी हां, चौखट पे आप जाएंगे तो खुदा से नजदीक होंगे, मां की इताअत करेंगे तो खुदा से नजदीक होंगे, क्योंकि खुदा ऐसे बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है जो अपनी मां की फरमाबरदारी करे, अपने मां को राजी रखे। लिहाजा अजीजों, जो लोग अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं करते हैं, उन्हें सताते हैं, रवायत में यह भी इशारा मिला है कि जब इनके बच्चे होंगे तो जैसा सलूक इन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, वैसा ही सलूक ये बच्चे इनके साथ करेंगे। चाहते ये हो तुम्हारा फ्यूचर सेफ रहे, तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज रहे, तो अपने माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करो, ताकि जब तुम मदद के मोहताज हो जाओ तो बच्चे भी जो हैं तुम्हें तुम्हारी मदद करें। बस अजीजों, एक मोमिना के इसाले सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई। मरहुमा व मग़फ़ूरा मोहतरमा बुशरा नास इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है। एक माँ है जिसने अपने बेटे को छोड़ा, एक मोमिना है जिसने अपने खानदान को छोड़ा। रवायत में यह है कि जो मोमिन हुआ करता है या जो मोमिना हुआ करती है, वो जब दुनिया से रुखसत होती हैं और उस दुनिया में जाती हैं तो परवरदिगार से कहती है, परवरदिगार इतनी देर में क्यों भेजा और पहले क्यों नहीं भेज दिया। गौर कर रहे हैं आप, और पहले क्यों नहीं भेज, क्यों? इसलिए कि दुनिया की मुश्किलात से जब उन्हें नजात मिलती है और बरज़ख में जब उन्हें आसाइशें और राहतें मिलती हैं, तो वो ये कहते हैं काश और पहले हम यहां आ गए होते। लेकिन जो पसमंदगान हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्हें तकलीफ होती है। हमारा अजीज कोई जाता है तो उसे तो राहत हो जाती है, लेकिन जो औलाद हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो गिरिया करते हैं कि अब हम इसकी ज़ियारत नहीं कर सकते, अब इसका दीदार नहीं कर सकते। माँ का तज़किरा है तो कायनात की सबसे अजीम माँ का तज़किरा करूं, क्योंकि अगर एक माँ का इंतखाब किया जाएगा बेशुमार माँओं में, जो सबसे बड़ी माँ है, तो उस माँ का नाम फातिमा ज़हरा है। इस माँ ने ऐसे ऐसे काम किए 18 साल में कि जो कायनात में कोई खातून नहीं कर सकती। वो काम जनाबे फातिमा ज़हरा ने किया। हुसैन, हसन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम जैसी औलादें अता की, जो इस्लाम के लिए सर से पैर तक, जिन्होंने अपने पूरे वजूद को इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। इनकी मिसाल उस शमा की है, उस मोमबत्ती की है जो खुद तो जल जाती है लेकिन लोगों को रोशनी दे जाती है। हुसैन खुद शहीद हो गए, हसन खुद शहीद हो गए, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम खुद असीर हो गई, लेकिन इन्होंने कायनात को रोशन मुनव्वर कर दिया, यजीदी अंधेरों से महफूज रखा। ये किसने किया? आप कहेंगे इमाम हसन और इमाम हुसैन तो मासूम थे, तो जनाब ज़ैनब के बारे में क्या ख्याल है? जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम के बारे में क्या नजरिया है? ये वो शख्सियतें हैं कि जो आगोश से हजरत फातिमा ज़हरा में जो है पली हैं। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया है और कहा, अला, जब इस जालिम ने बैत का मुतालबा किया तो आपने कहा, अला इन्न दई यब्न दई कद रकज़ा बैन स्नतैन बैन सिल्लत व ज़िल्ला हैहात मिन ज़िल्ला। ये जालिम ये मुझसे बैत मांग रहा है। इमाम हुसैन कहते हैं मैं बैत करूं इसकी,
اس نے مجھے دو راہیں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. قد رکز بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ، ذلت اور شہادت کے درمیان. حسین ذلت کو قبول نہیں کرے گا، سر جھکائے گا نہیں، سر کٹوا دے گا. اور اس کے بعد آپ نے ایک طولانی خطبہ دیا، اس کا ایک فقرہ سن لیجئے. فرماتے ہیں کہ میں بیعت نہیں کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حجور طابت و طہرت، کیونکہ حسین نے پاکیزہ دودھ پیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. یعنی جب شیر میں، دودھ میں پاکیزگی ہوتی ہے تو ظالم کے مقابلے میں وہ شخص قیام کرتا ہے. اور جہاں دودھ میں پاکیزگی نہ ہو وہاں ظالموں کے سامنے انسان سرنڈر کر جاتا ہے. ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، مجھے ان کا نام نہیں لینا ہے فی الحال. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں ایک ہی ہے، اور تمام ماؤں کے لیے الگو، اگزامپل، مثال اور نمونہ ہے، جسے زہرائے مرثیہ کہا جاتا ہے. مولا کائنات سے وصیت کی تھی، یا علی غسلنی کفنی دفنی لیلا، یا علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا، اور مجھے رات ہی میں لے جا کر دفن کر دینا. اللہ اکبر. جناب فاطمہ زہرا نے جو مرثیہ پڑھا کہ سبت علیہ مصائب لونہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا جان آپ چلے گئے لیکن آپ کی بیٹی زہرا پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا. اللہ اکبر. جناب فاطمہ زہرا کا یہ مرثیہ بتا رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ ذرا تصور کریں، ایک خاتون کو جس کی عمر 18 سال ہو، اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے اور پھر میرے اس جملے کو جو ہے دل تھام کر سنیے کہ فاطمہ زہرا 18 سال کی عمر میں اتنی کمزور ہو گئی تھی، اتنا ظلم ڈھایا گیا تھا کہ فاطمہ زہرا عصا لے کر چلنے پر مجبور ہو گئی. اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ایک مومنہ کے اصال ثواب کے لیے مجلس سے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا تذکرہ جو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کیا جائے. آزادار فاطمہ زہرا کی شہادت واقع ہو گئی. علی غسل دے رہے ہیں، علی غسل دے رہے ہیں. سلمان فارسی باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ اچانک سلمان فارسی کے کانوں میں علی کے رونے کی آواز آئی اور علی اس طریقے سے چیخ کر روئے، آزاداروں اس طریقے سے چیخ کر روئے کہ سلمان تڑپ گئے کہ میں اتنے سال سے علی کے ساتھ رہتا ہوں لیکن میں نے کبھی بھی مولا کو اس طریقے سے، آخر وہ کون سی وجہ ہے؟ جب مولا کائنات نے غسل دے دیا، باہر آئے تو سلمان نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے مولا میں آپ کے ساتھ اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں لیکن اس طریقے سے چیخ کر روتے ہوئے میں نے کبھی آپ کو نہیں سنا. آخر وہ کون سی مصیبت آ پڑی تھی؟ کہا سلمان نہ پوچھو، جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو میں نے غسل دیتے دیتے دیکھا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے جسم اقدس پر گرا لیکن یہ اتنی صابرہ تھی کہ اس نے مجھے بتایا نہیں کہ علی برداشت نہ کر سکیں گے. اجرکم اللہ. ہاں آزاداروں، غسل دیا، کفن پہنایا، تابوت میں جنازے کو رکھا، مولا لے کر جو ہے اس جگہ پر چلے جہاں پر وصیت کی گئی تھی دفن کرنے کے لیے. ہاں آزاداروں، آپ جانتے ہیں نا کہ دستور یہ ہے، حسین و حسن جو ہیں ابھی بہت چھوٹے ہیں اور کوئی محرم میں موجود نہیں ہے. جب قبر میں جنازہ اتارا جاتا ہے تو کوئی قبر میں ہوتا ہے، کوئی قبر کے اوپر ہوتا ہے، کچھ لوگ قبر کے اوپر ہوتے ہیں جو قبر
میں رہنے جانے والے شخص کو جو ہے جو جنازے کو اتارتا ہے اسے سہارا دیتے ہیں. ہائے مشکل کشائے دو عالم، اس وقت کتنی مشکل میں پھنس گیا ہے. علی قبر میں اترتے ہیں تو قبر کے اوپر کوئی نہیں ہے، قبر کے اوپر رہتے ہیں تو قبر میں کوئی نہیں ہے. مشکل کشائے دو عالم کرے تو کیا کرے. ایک مرتبہ قبر نبی کی طرف رخ کر کے آواز دی، یا رسول اللہ علی کی مشکل کشائی کیجئے. جس نے نبیوں کی مشکل کشائی کی ہو، جس نے ولیوں کی مشکل کشائی کی ہو، وہ آج آپ سے مشکل میں پھنسا ہوا ہے. آپ سے مشکل کو رفع کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ علی کی مدد کیجئے. بس عزاداروں جانتے ہیں کیا ہوا. ارے قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. یا علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو، میری امانت کو میں واپس کر دو. میرا دل یہ کہتا ہے علی نے آواز دی ہوگی یا رسول اللہ علی بہت شرمندہ ہے. جب امانت لی تھی تو پسلی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، دل شکستہ ہے. اس حالت میں اس امانت کو علی واپس کر رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضاً بقضائه وتسلیما لأمره. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. جس مرحومہ کے لیے مجلس منعقد کی گئی پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.